یہ ایک جب دنیا کے اندر جب ڈیولپمنٹ ان ایکول ہوتی ہے، انصاف کے اوپر نہیں ہوتی، اس کے اندر پھر ایک دنیا کو بھی معاشرے کو بھی اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہی سسٹم رہا ہے، تعلیم کا نظام بھی ایسا کہ چھوٹے سے طبقے کے لیے انگلش میڈیم اور اچھی تعلیم، باقی ہم نے نگلیکٹ کر دیا کہ باقی دینی مدرسوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بچے 21ویں صدی میں جا سکتے ہیں، یا اردو میڈیم جو ایک وقت پہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم بیسٹ انٹلیکچوئلز پاکستان کے وہاں سے آتے تھے، اور آہستہ آہستہ انگلش میڈیم سکول کی دکانیں کھل گئیں پیسے بنانے کے لیے، اور جو گورنمنٹ سکول سے وہ اور پیچھے چلے گئے۔ تو یہ ہمارے ملک میں اگر ایک وجہ میں بتاؤں کہ ہم اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچے، کہ 60s کے اندر پاکستان، میں لوگوں کو یاد کرواتا ہوں کہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ڈیولپ ہو رہا تھا، دنیا مثال دیتی تھی پاکستان کی، اور بڑے بڑے یہ جو آج ملک ہیں ساؤتھ کوریا اور ملیشیا جیسے جو ہمارے سے بہت آگے نکل گئے، یہ پاکستان کو دیکھتے تھے، پاکستان رول ماڈل تھا ان کا ڈیولپمنٹ کا۔ تو ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے ہمارے جو پلاننگ کی گئی وہ صرف ایک ایلیٹسٹ کلچر، ایلیٹ کیپچر، سارا کچھ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے کانسنٹریٹ ہو گیا۔ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز تھے، سارے بہترین علاج گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتا تھا، ہم سب، میں میری فیملی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پیدا ہوئی تھی۔ تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹلز غریبوں کے لیے رہ گئے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز پیسے والے لوگوں کے لیے، جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ جو آج ہم نے یہ MOU وٹنس کیا ہے، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ وہ جو سب سے پیچھے علاقے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں۔ کنیکٹیوٹی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لانے کے لیے۔ دنیا میں جب بھی کنیکٹیوٹی جاتی ہے تو خود ہی وہ علاقے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ گلگت بلتستان جب تک کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا تو بالکل وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے لوگ کہ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا باقی دنیا سے۔ میں خود گیا ہوا ہوں یہ ہنزا اور نگر اور ان علاقوں کے اندر، تو وہاں لوگ تو جب کوئی آتا تھا تو لوگ سارا گاؤں نکلاتا تھا باہر، پھل دیتا تھا آپ کو، کہ انہوں نے کبھی باہر سے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن کنیکٹیوٹی سے آہستہ آہستہ سٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کی تعلیم کا نظام، بلکہ کئی علاقوں میں ہنزا ویلی میں ایجوکیشن، ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ باقی پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اور یہ جو موبائل فون ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون ایک ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کے پاس تعلیم نہیں پہنچی، وہ موبائل فون کی وجہ سے تعلیم چاہتے ہیں۔ اب جو ایڈلٹ لٹریسی کے اوپر ہم اتنا زور لگاتے تھے کہ ہمارے ملک میں اتنے لوگ الٹریٹ ہیں، میرے گھر کے اندر جتنے بھی ملازم کام کرنے والے تھے سارے اب موبائل فون آپریٹ کرتے ہیں، اور خود ہی سیکھ گئے کہ موبائل فون میں کیسے، انہوں نے انگریزی بھی سیکھ گئے، اور 2-3 تو اپنی فیس بک اکاؤنٹس بھی کھول لیے۔ تو یہ ہوتا ہے ایڈوانٹیج یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے، اور یہ جو اب اگلا دور آ رہا ہے ٹیکنالوجی جو کہتے ہیں کہ 5th انڈسٹریل ریولوشن، اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، بہتر کنیکٹیوٹی 4G اور انشاءاللہ آگے 5G، اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ اور یہ جو کووڈ کے دوران ہم نے جو ورچوئل ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ٹی وی کے اوپر لوگوں، یہ کیچ آن کر گیا، اور یہ ہمیں بھی اس سے اب آئیڈیاز ملا ہے کہ ان علاقوں پہ جدھر ہم اچھے سکولز یا ٹیچرز نہیں بھیج سکتے، ریموٹ علاقوں میں، ادھر ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ورچوئل ایجوکیشن سسٹم۔ اب تو ہماری ساری کانفرنسز بھی ورچوئل ہوتی ہیں، اب تو UN کی جو جنرل اسمبلی کی میٹنگ بھی ورچوئل تھی۔ تو یہ بڑا ایک ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے، اور یہ زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے ان علاقوں تک پہنچ جائیں جہاں بچوں کو اب تک اپرچونٹیز نہیں ملی۔ میں صرف آخر میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے، یہ ہے فیوچر پاکستان کا، اور جو IT کی منسٹری ہے، امین آپ کی منسٹری اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ابھی ہم نے بہت اور کام کرنا ہے۔ یہ جو آپ کا آئیڈیا IT پارکس کا،
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی آئی ٹی پارکس ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اور ملک ہمارے سے اس میں آگے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت بڑی ایک ایڈوانٹیج ہے. پاکستان سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں, ایک نوجوان آبادی ہے ہمارے پاس, یوتھ ہے, وائبرنٹ نوجوانوں کا پاپولیشن ہے. اس کو اگر ہم صحیح معنی میں اب اس طرف چلیں اور استعمال کریں آئی ٹی کو, کنیکٹیوٹی کو, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جدھر ہم ابھی تک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے, اور یہ ہمارا بہت بڑی ہینڈی کیپ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو جس ریٹ پہ بڑھنی چاہیے تھی, ایک 22 کروڑ کے لوگوں کی صرف 25-26 ارب ڈالر ایکسپورٹس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صرف آئی ٹی سیکٹر ہی ایسا ہے کہ اگر ہم ادھر کانسنٹریٹ کر لیں تو ادھر ہماری ایکسپورٹس کے اوپر بہت بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ غریب لوگوں اور پسماندہ علاقوں کو